والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے عموماً ایک قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ آپ لکھا ہوا پڑھتے ہیں ہاسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں، یا کئی ایمبولینسز یا کئی ایسی جگہوں پہ ترجمہ ویزا ہوتا ہے کہ جس کسی نے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے انسانیت کو بچایا، یعنی تمام انسانوں کی اس نے جان بچائی۔ بہت مشہور ہے یہ آیت، بالکل بہت اچھا ایک درس ہے اس میں کہ انسانی جان جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے اور اس کو بچانے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ لیکن اسی آیت کا ایک دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ عموماً لوگوں کو نہیں پتہ۔ وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے، یعنی جو شریعت نے کچھ قتل کے معاملات بتائے ہیں، ایک حکمران کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے بغیر، یعنی ناحق قتل، آپ آسان لفظ بول سکتے ہیں، ناحق قتل اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے نا کسی کا، تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہے، اس آیت کا ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ گویا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، دوسرے لفظوں میں اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یعنی اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ اتنا عجیب ہو گیا آج کے اس دور میں کہ قتل کی سرخی تو ایک عام سی سرخی ہے، پتہ نہیں کتنے ہی بندے روز قتل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی ایسے، اور آج کل کے جو قتل ہیں وہ تو سگے بھائی بھائی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، عجیب و غریب سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں اور بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ قتل کا جرم اتنا سخت جرم ہے، اور بالخصوص جو میں بات کر رہا ہوں وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا بندہ، اس کے متعلق تو ایسی سوچ، اس کے متعلق تو آپ اسلحہ بھی جو ہے وہ لے کے ایسے یہاں کر کے سامنے اس کے نہیں لا سکتے، منع ہے یہ چیز بھی، یہ چیز بھی منع ہے۔ ہمارے یہاں تو محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں، یا جو کوئی جس کے پاس کوئی چار پیسے آ جائیں وہ فائرنگ کرتے ہیں اور اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، مقصد رعب ڈالنا لوگوں کے اوپر، خوف زدہ کرنا لوگوں کو۔ بڑی گندی عادت اور بڑی گندی حرکت ہے یہ۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، شاید اصلاح کا سبب بن جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، میں مختلف احادیث کو ملا کے اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ان سے انہوں نے ایک مہم پہ نکلے تو ایک کافر کو ایسے قتل کرنے لگے نا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ توجہ سے بات سننے والی ہے، قتل کرنے لگے، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، باوجود اس کے کلمہ پڑھنے کے انہوں نے قتل کر دیا اس کو۔ ہمارا بھی مزاج آج کے دور کا یہی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ غلط فہمی تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی تلوار دے کے کلمہ یاد آیا، پہلے نہیں تھا، یعنی ان کا ذہن یہ تھا۔ انہوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میں نے اس طرح بندے کو قتل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا آگے سے۔ 3 طرح کے الفاظ ہیں، غور کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور میں نے اسے قتل کر دیا، حل شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تیری، مطلب یہ تھا کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا اس رب کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ دوسرے لفظوں میں تو کون ہوتا ہے اسے قتل کرنے والا؟ اس نے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو دیا، پھر تو نے کیوں قتل کیا اس کو؟ دوسرے الفاظ سنیے گا، فرمایا کہ تو نے اسے قتل کر دیا بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تیرے سامنے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو نے وہ سن لیا، تو نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ تیسرے الفاظ فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ رب کے حضور جب وہ پیش ہوگا اپنے کلمے کے ساتھ، اسامہ بتا پھر تو اس وقت کیا کرے گا؟ کلمے کے ساتھ جب رب کے حضور پیش ہوگا کہ اس بندے نے میری جان ختم کر دی تھی، مجھے اسامہ تو بتا تیرا اس وقت کیا حال ہوگا؟ وہ ہیں کون؟ نبی علیہ السلام کے صحابی۔ ہمارا تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق کیا موقف ہے جو قرآن پاک نے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی، رب ان سے راضی۔ ان کو اتنے سخت الفاظ بولے جا رہے ہیں، اور پتہ ہے کتنے پریشان ہوئے اسامہ؟ ان کی پریشانی کا یہ عالم تھا، کہنے لگے کاش کہ میں مسلمان یہ بھی نہ ہوا ہوتا، یعنی مطلب تھا کہ میں کاش کچھ ٹائم بعد مسلمان ہو جاتا، میرے ہاتھ سے بندہ نہ قتل ہوتا۔ کہ اتنی سختی ہے اس معاملے کی، اتنا اچھا پھر ایک بات ہے، کیا انہوں نے ذاتی دشمنی پہ قتل کیا تھا؟ نہیں، وہ تو ایک مہم پہ نکلے تھے، نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ کوئی پیسوں کا لین دین تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، اللہ کے لیے قتل تھا۔ لیکن معاملہ انہوں نے کہا انہوں نے شاید تلوار کے ڈر سے جو ہے وہ زندگی کے
امید پہ کلمہ پڑھ لیے تلوار کے ڈر سے، جبکہ مسئلہ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو کون ہوتا اس کو قتل کرنے والا؟ میں اور آپ، ہمارے اس معاشرے میں درس کی آخری بات یہ گندی سوچ دی جاتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیجیے، کوئی ایک تھپڑ لگائے تو آگے سے 4 لگائیے، کوئی آپ کو تنگ کرے اس کی ٹانگ توڑ دیں، بازو توڑ دیں، جو ہو سکتا ہے اس کا ستیہ ناش آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرہ اس طرح کا ہے، شریعت ایسی نہیں ہے، جتنی زیادتی ہے اتنی کریں تو ٹھیک ہے، وہ بھی معاف کر دیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائیں، حق پہ ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائے بندہ۔ ہماری سوچ الٹی سوچ ہے، معاف کر دیا بےزتی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ وہ اللہ منصف ہے، اس نے انصاف کرنا ہے۔ تو ایک قتل والا معاملہ، مسلمان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ان معاملات سے بہتر یہ ہے کہ بات بڑھنے سے پہلے معذرت کر لی جائے، پیچھے ہٹ جائیں، بہرے بن جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، جگہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں، اس مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیں تاکہ معاملہ آگے بڑھے ہی نہ۔ یاد رکھیے کہ آپ کسی کا سکون تباہ کریں گے تو آپ ہی پرسکون نہیں رہ سکتے۔ یہ میرے لیے بھی انتہائی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔